حسینوں نے ہنسی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں نے نبی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ مومنوں کی ماں حضرت عثمان غنی کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کیا فرماتے ہیں؟ شرح مشکات میں حدیث بات موجود ہے، فرماتے ہیں میرے نبی جلوہ کرتے صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے دو، پھر فرماتے ہیں جو قریب آ کر بیٹھی حضرت ابوبکر صدیق، پھر دوسری ہستی قریب آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون؟ آواز آئی میں عثمان ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، حضرت عثمان غنی ٹھہرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا سیدھا کیا، جب کپڑا سیدھا کرنے کے بعد سارے چلے گئے، فاروق اعظم چلے گئے، ابو بکر صدیق چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے، مومنوں کی ماں نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، حضرت ابو بکر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے، پھر عثمان غنی کی باری آئی، آپ نے کہا رک جاؤ اس کی بات کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، فرمایا وہ ہستی آئی ہے، فرمایا جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ معلوم ہو حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہے فرمایا جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور زمین کے رہنے والے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج آپ اور میں غسل کرتے ہیں، ہمارا غسل دیکھیں، اور حضرت عثمان غنی نے جب سے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی پھر وہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگا، پوری زندگی حضرت عثمان غنی کہتے جب میں غسل کرنے کے لیے جاؤں میں تنہا ہوتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا، اور اس وقت بھی میں کپڑا باندھ کر غسل کرتا ہوں، کیوں؟ فرماتا مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ آج ہمیں کیا رب سے حیا نہیں آتی، پر میں مجھے رب سے حیا آتی ہے اس لیے میں غسل کرتا ہوں، کپڑا باندھ کر غسل کرتا ہوں۔ اور دوسری بات کہتے ہیں جب غسل کرتا ہوں میں ایسے آپ کی گردن جھکائے، کسی نے یہ بھی سوال کیا ارے عثمان گردن جھکانے کی کیا وجہ ہے، تھوڑی سی گردن کیوں جھکا لیتے ہیں؟ ایسے آپ نے فرمایا گردن اس لیے جھکا لیتا ہوں یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں مجھے ان سے بھی حیا آتی ہے، مجھے ان سے بھی حیا آتی ہے۔ فرمایا اللہ سے بھی حیا کرنے والی ذات اور صحابہ سے، اہل بیت سے، فرشتوں سے، نبی سے حیا کرنے والی جو ذات ہے وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، قیامت کے دن عثمان سے حساب نہ لینا۔ فرماتے ہیں جب میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی قبر وچ فلک پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادا، قبر وچ فلک پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادا، قبر وچ فلک پہ جانا محمد دے وسیلے پاک جبڑا پار نہیں ہونا، محمد دے وسیلے پاک جبڑا پار نہیں ہونا، ہٹاتے کو پتہ لگ سی نبی دے کرامات دا، ہٹاتے
سادات آمادہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلامان دا سکوں ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ سکوں ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ سکوں ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ وسیلہ دے کے جد منگیے اسی پنج تن دناواں دا وسیلہ دے کے جد منگیے اسی پنج تن دناواں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلامان دا حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدد سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیاں ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرت ذی الوقار آئدہ جمعہ المبارک عزت عظمت والا دین ہے، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ آج کا جو میرا موضوع ہے شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا کچھ حصہ بیان کرنا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا چل کر آنا مل کر بیٹھنا ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے دو آیاتوں کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعائیں اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح معنی صحیح مفہوم ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کے اندر محبوب کے غلاموں کی صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل اپنے محبوب کے غلاموں کو دیکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے جن صحابہ کرام کا انتخاب کیا یہ اللہ کی بھی پسند ہے اور رسول اللہ کی بھی پسند ہے۔ اللہ نے اتنے خوبصورت دل روز ازل نہیں دیکھا کہ جو اتنے حسین و جمیل ہو، فرمایا اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی غلامی انہیں عطا فرمائی۔ آج جس ہستی کا میں نے ذکر کرنا ہے، ذکر خیر کرنا ہے، وہ حضرت سیدنا داماد رسول ظلم علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے، حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص
بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن قاب بن لبی بن غالب قریشی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی، اور بعض شارحین لکھتے ہیں ابو عبداللہ ابو یعلا آپ کی کنیت تھی، یعنی آپ کا نام جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، بعض کہتے ہیں ابو عمر بھی تھی۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آپ کا نسب بیان کیا، آپ عام الفیل کے 6 برس بعد پیدا ہوئے، یعنی جب وہ بادشاہ آیا جو کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس بادشاہ کے 6 عام الفیل کہا جاتا ہے، اس کے 6 برس یعنی 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدا اسلام میں ایمان لے آئے۔ آپ حضرت جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، یعنی حضرت عثمان کو دعوت دینے والے جو ہستی ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ نے اسلام کے لیے بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری اذیتیں برداشت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نمبر پر اسلام قبول کیا۔ 3 بندوں نے آپ سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، 4 نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور حضور کی غلامی میں آئے۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا، اس وقت یہ زمانہ تھا جو بھی کلمہ پڑھتا اسے تکلیف دی جاتی، پریشان کیا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، آپ کے چاچا آپ کو رسیوں سے باندھ کر چھوڑ دیا، فرمایا آپ کلمہ چھوڑ دیں، دین اسلام چھوڑ دیں، جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، جو ہمارے باپ کا دین ہے، ہمارے دادا کا دین ہے، وہ دین اپنائیں، یہ جو دین آپ نے اپنایا ہے اسے چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی نے مسکراتے ہوئے خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ عثمان کی جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ فرمایا آپ جو چاہیں کریں، میں نے دین نہیں چھوڑنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کلمہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کو بہت ساری تکلیف دی، پریشان کیا، اذیت پہنچائی۔ جب آپ کی یہ بات سنی تو آپ کا چاچا حیران رہ گیا، اسے یقین ہو گیا میں جو چاہوں کروں، عثمان غنی محبوب کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی صورت میں دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر اس نے آپ کی رسیاں کھولی، آپ کو چھوڑا، تو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔ اور یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جنت میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور ہوگا۔ فرمایا ہر کسی کا کوئی ساتھی جنت میں ضرور ہوگا۔ فرمایا رفیقی فی الجنہ، میرا ساتھی جو ہوگا وہ حضرت عثمان غنی ہوگا۔ جنت میں جو محبوب کا ساتھی ہوگا وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اور غنی کا لفظ آج ہم کہتے ہیں کسی کو کہ داتا صاحب، نانا آپ شرک کر رہے ہیں، داتا نہیں کہنا، داتا تو صرف اللہ کی ذات ہے، یہ ہمیں کہا جاتا ہے۔ آج اپنے بھی پرائے بھی ہر بندہ یہ لکھ چکا کہ حضرت عثمان غنی، غنی کا لفظ جو ہے یہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ غنی تو اللہ کی ذات ہے، تم حضرت عثمان غنی کو کیوں غنی کہہ رہے ہو؟ یہاں پر کسی نے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کیا، سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حضرت عثمان صرف عثمان نہیں ہے، عثمان غنی بھی ہے۔ یہاں پر کوئی شرک، کوئی بدعت نظر نہیں آئی۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا جنت میں میرا ساتھی حضرت عثمان غنی ہوگا۔ اور حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، جو آ گیا وہ پا گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔
یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. فرمایا حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کو اس لیے کہا جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اور کچھ فضیلت ایسی ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہ واحد اب آدم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 کم بیش انبیاء دنیا میں مبعوث اللہ نے فرمایا تشریف لائے، کسی کی امت میں سے کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی. یہ شرف صرف حاصل ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا. اور بات کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. فرمایا جس گھر میں حضرت عثمان غنی دولہا بن کر گئے، حضرت عثمان غنی کو ایک تو یہ خوشی تھی کہ میں دولہا بنا ہوں، دوسری یہ خوشی تھی کہ میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں، دوسری یہ خوشی تھی. حضرت عثمان غنی حسین و جمیل بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے. فرماتے جب آپ دولہا بن کر گئے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کے گھر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. فرماتے ہیں پھر آپ کا وصال باکمال ہوا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. اور حضور فخر سے کہہ رہے تھے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکبار دیگر اگر ایک مثال فرما جاتی میں 40 کی 40 حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. یہاں سے آج ہم دیکھیں اگر ہم اپنی بیٹی دیتے ہیں نکاح کرتے ہیں، جب ہماری بیٹی گھر میں خوش نہیں ہوتی ہم اپنے دماغ سے پریشان ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ دوسری بیٹی بھی اس گھر میں جائے، پر میں اگر ہماری بیٹی کو خوشی ہو گھر میں خوشی سے رہے پھر ہمارا دل کرتا ہے یار ہماری بیٹی گھر میں خوش ہے ہم اپنی دوسری بیٹی بھی وہاں دے دیں. فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی، دو بیٹیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا میرا دماغ کیسا ہے. اور جس کے گھر میں حضرت عثمان غنی دولہا بن کر جائے وہ گھر ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں بغیر اجازت جبرائیل بھی نہیں آتے، یہ تو وہ گھر ہے جس گھر کی قسمیں میرا رب اٹھا رہا. اس گھر میں حضرت عثمان غنی دولہا بن کر جائے تو اس سے عثمان غنی کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں یوں کہوں بات غلط نہیں ہوگی، جس گھر میں میرے نبی دولہا بن کر جائے، جس گھر میں میرے نبی دولہا بن کر جائے اس گھر کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی دولہا بن کر آئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، میرے نبی داماد ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، جو میرے نبی کے داماد ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں. اور دوسرے میرے نبی دولہا بن کر آئے ہیں فاروق اعظم کے گھر میں. جہاں بھی اہل بیت کی شان بیان کریں صحابہ کی شان ضرور بیان کرنی ہے، کیونکہ دائیں بائیں جائے نا، کیونکہ عقیدہ خراب نہ ہو. فرمایا میرے نبی دولہا بن کر آئے ہیں فاروق اعظم کے گھر میں، اور میرے نبی کے گھر میں دولہا بن کر آئے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. مولا علی شیر خدا میرے نبی میں دولہا بن کر آئے ہیں. دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کو اپنی بیٹیاں دی ہیں، پھر دو صحابہ سے ان کی بیٹیاں لی ہیں. فرمایا جن کے گھر میں حضور کی بیٹیاں جائیں وہ گھر بھی شان والا ہے، جس کے گھر میں ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے وہ گھر بھی شان والا ہے. اور ذوالنورین دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی فضیلت یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. دوسری فضیلت سماعت فرمایا. دوسری شان یہ ہے، فضیلت یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جائیں گے نا قیامت کے دن میدان محشر میں، آپ جب قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت عثمان غنی جائیں گے،
جب جائیں گے آپ کی طرف جنت سے دو نور آئیں گے، دو نور آپ کی طرف آئیں گے، جنت کا ایک نور یعنی اللہ کا ایک نور بھی نصیب ہو جائے کمال کی بات ہے، اور جس کے لیے دو نور آئے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت بڑی کمال، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت عثمان غنی جب رات کا وقت ہوتا نا، آنکھوں کی عشاء کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی عشاء کی نماز ادا کرتے، وتر جو ہے وہ نہیں پڑھتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے حضور بھی وتر جو ہے صبح تہجد کے ساتھ ادا کرتے۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد کی نماز بھی حضور پر فرض تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت تہجد کے ٹائم وتر ادا کرتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی وتر کی نماز بعد میں ادا کرتے، اور صرف وتر میں چھوٹی سی صورت نہیں پڑھتے۔ کمال دیکھیں حضرت عثمان غنی پورا قرآن وتر کے اندر ادا فرما رہے، پورا قرآن وتر کے اندر 3 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے۔ آج تو تھوڑی سی لمبی سورت پڑھے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پورا قرآن وتر کی نماز میں ادا کر رہے ہیں۔ پورا قرآن پڑھنے والی ہستی جو ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ پھر 2 نور میں نے بیان کی، حضور کی 2 صحابہ، قیامت کے دن 2 نور اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تہجد کی جو نماز ہے یہ بھی نور ہے، تہجد کی جو نماز ہے یہ بھی نور ہے۔ ایک نور تہجد کی نماز یہ نور ہوا، دوسرا نور قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہوا۔ یہ 2 نور فرمایا جمع ہو جائے جس میں اسے عثمان غنی کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اور یہ دعا آپ نے مانگی ہے، کون سی دعا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت والا عقیدہ عطا فرمائے، کیونکہ جس کے اندر اعلیٰ حضرت والا عقیدہ موجود ہے نہ وہ رافضی ہو سکتا ہے نہ وہ خارجی ہو سکتا ہے۔ 2 چیزیں، نہ وہ رافضی ہوگا نہ وہ خارجی ہوگا، نہ وہ صحابہ کو بھوکنے والا ہوگا نہ وہ اہل بیت کو بھوکنے والا ہوگا۔ فرمایا اس لیے 2 نوروں والا۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا نا، آپ نے پھر قلم اٹھایا اور منظر کشی کی، بہت ہی خوبصورت آپ نے ترجمانی فرمائی، خوبصورت ترجمانی فرمائی۔ آپ نے اشعار لکھا حضرت عثمان غنی کی شان میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج اگر کسی کے گھر شادی ہو جائے اور بندہ مبارک نہ دے اس بندے کو، تو وہ بندہ کہتا ہے کتنا بخیل ہے، میں دولہا بنا ہوں پھر بھی مجھے مبارک نہیں دی ہے۔ جو دولہا بن کر نبی کے گھر میں جائے تو اس کی شان بیان کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہو مبارک تجھے کو ذلو رین جوڑا نور کا، سارے مبارک دے، ہو مبارک تجھے کو ذلو رین جوڑا نور کا۔ جب حضور کے گھر میں دولہا بن کر گئے نا، آپ تو حسین و جمیل تھے ہی تھے، جب آگے محبوب کا چہرہ دیکھا، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہاں پر پھر اعظم چشتی فیصل آباد والا اس نے خوبصورت ترجمانی کی ہے، وہ فرماتے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، وہ جنوں دیکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، کتے بید بھی ہو جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، کسے بید بھی ہو جاوے، جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن شیش دروارے، آزم نا سونا مائی
अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, फिर आला हजरत ने देखा, आज़म चिश्ती बोला, फिर आला हजरत भी बोल पड़े। आप क्या